السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کا شہزاد اکبر صاحب سے جی بھر گیا ہے، اب ان کو سیف الرحمان چاہیے۔ وہ بدنام زمانہ احتساب کمیشن کے سربراہ سیف الرحمان نواز شریف صاحب کے دور میں جب یہ بنا تھا، جس کو بعد میں مشرف صاحب نے احتساب کمیشن بنا تھا، جس کو بعد میں مشرف صاحب نے بنا دیا تھا احتساب بیورو جو بنا نیب، تو اس کے جو سربراہ تھے کمشنر سے احتساب سیف الرحمان صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے۔ وہ دنیا جہان کھنگال کے ایسے ایسے کرپشن کے کیسز لاتے تھے کہ بس ہو جاتی تھی سب کی۔ اب عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، مگر اب اچانک عمران خان صاحب کو خیال آ گیا کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو سابق صدر آصف زرداری اور نواز شریف کے بیرون ملک اثاثہ جات کی تحقیقات کرے، ان مقدمات کی تحقیقات کرے دوبارہ جو مقدمات سپریم کورٹ کی حد تک جا کے سیٹل ہو گئے، یعنی سیٹل ہو گئے سے مطلب نپٹا دیے گئے، سیٹل یا وہ والا سیٹل نہیں ہے، وہ جو ڈیل شیل والا سیٹل نہیں، وہ جو نپٹا دیے گئے سپریم کورٹ کی حد تک جا کر۔ اب عمران خان صاحب وہی دوبارہ کر رہے ہیں۔ اب ماجرا کیا ہے بھائی، وہ کیسے ہوگا؟ اب خان صاحب دور کی کوڑی لائے ہیں کہ جناب اگر براڈ شیٹ کے معاملے کی تحقیقات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ سرے محل، سوئز اکاؤنٹس اور حدیبیہ پیپر ملز کا جو معاملہ اسکینڈل ہے وہ بھی اس کی بھی تحقیقات ہوگی۔ اب پہلے تو خان صاحب نے براڈ شیٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تھا، ان کی نام کی منظوری دی تھی۔ پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ابھی مجھے ہنسا اس لیے آ رہا ہے کہ مطلب بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلے نہیں پڑ رہی۔ ہم ذرا سیاسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، میں ایز اے پولیٹیکل رپورٹر بات کر رہا ہوں، تو قانونی بات ہوتی ہے تو اس پہ تو بندہ ذرا ہوتا ہے سنجیدہ، یہ کیونکہ ٹوٹلی پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ احتساب وغیرہ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو مذاق مذوق چل رہا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اس وجہ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہنسی آ رہی مجھے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو منظوری دی پہلے نام کی کہ جناب براڈ شیٹ کی تحقیقات کریں گے، تو پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب تحقیقات کر رہے ہیں تو پھر یہ کن کے خلاف تحقیقات ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا تھا۔ تو کیونکہ بات ہو گئی، زبان پھسل گئی یا پھر چیز ہو گئی، اب یو ٹرن شاید نہیں لیا جا سکتا تھا براڈ شیٹ والے معاملے سے، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا اس معاملے کو دوبارہ وہی گنجل کر دو نا، گنجلکیں ڈال دو اس میں، تو پھر دھول اڑاؤ ساتھ ساتھ، اور ایک پروپیگنڈا کا آپ کو ماحول بھی ملے گا۔ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کی پیداوار ہیں اور پروپیگنڈا کے ساتھ جیتے ہیں، جب تک پروپیگنڈا کا آکسیجن نہ ہو خان صاحب تو جی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ اب ایسا کیا جائے کہ براڈ شیٹ کی تو تحقیقات ہوگی، تو پھر جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے دور کے جو تھے احتساب کے نیب کے چیئرمین تھے پہلے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا، جنرل امجد، اور یہ سارے پھر ظاہر ہے، اور پھر عظمت سعید صاحب بتا دیں خود، کیونکہ جن کو انہوں نے لگایا ہے احتساب کے لیے کمیشن کے لیے، جن کو نامزد کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی کیونکہ اس دور میں پروسیکیوٹر تھے نیب کے، تو وہ براہ راست ملوث ہو نہ ہو، لیکن بہرحال اگر ان کو لگائیں گے تو پھر معاملہ، تو سوال اٹھنے جب شروع ہوئے، اور ہم نے پہلے ولاگ میں کیا تھا کہ جب کہا تھا کہ متنازع ہو گیا معاملہ، نامزدگی کے ساتھ ہی متنازع ہو گیا، اب اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہی ہوا، کیونکہ چیز ایک سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا۔ یہ قانونی معاملات نہیں ہیں، قانونی معاملات ہو تو میں بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ قانونی معاملات پہ اپنی کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ اس پہ گرفت کیا، اس کی سوجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، عدالتیں جانے، قانون جانے، وکیل جانے، لیکن یہ کیونکہ ٹوٹل سیاسی معاملہ ہے، یہ جو احتساب اور یہ جو براڈ شیٹ کے معاملے کو جس طرح اب ڈیل کیا جا رہا ہے نا، ٹوٹل پولیٹیکل ہے۔ تو وہ ظاہر ہے خان صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی اب اگر میں نے یہ اعلان کر دیا تو ادھر تو کوئی اور بے نقاب ہو سکتے ہیں، کوئی اور تو پھر ان کو ظاہر ہے کسی سیانے نے مشورہ دیا ہوگا کہ بھائی غلط راہ پہ گئے اسی، تو خان صاحب نے سوچا کہ پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ اس میں پھر دھول اڑاتے ہیں، اور دھول اڑانا خان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ 5,000 کروڑ، 10,000 کروڑ، 2,000 ارب، آپ کو یاد ہوگا وہ جس طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے فگر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں پھر اگر نہ ہوگا نومن تیل نہ رادھا ناچے گی، تو انہوں نے یہ بندوبست کر لیا، تیل غائب کر دیا، اور پھر کہا کہ جناب اب یہ تحقیقات ہوگی تو پھر صرف براڈ شیٹ کی نہیں ہوگی، اس میں سرے محل بھی ہوگا، سوئز اکاؤنٹس بھی ہوں گے، اور حدیبیہ پیپر ملز بھی ہوگا۔ یعنی صرف مشرف کیوں، مشرف کو تو آئیڈیل ہے عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب مشرف کے لیے تو وہ ان کے جو ریفرینڈم تھا اس کی کیمپین کرتے تھے،
تو پھر ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یار میں کس کو پھنسانے جا رہا ہوں۔ بہرحال اب خان صاحب نے جب اعلان کیا تو اب معاملہ صرف ان کی ذات کا نہیں ہے، عظمت سعید صاحب کی، ان کی ذات سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی جو کسی کے بھی سربراہی میں کمیشن بنتا، اگر یہ دونوں معاملات بھی ساتھ ڈال دیے جاتے تو بات یہی ہوتی کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مٹی ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، ظاہر بحث شروع ہو گئی، تو وہ BBC پہ میں آج پڑھ رہا تھا، سابق اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب، اب وہ کیونکہ قانونی معاملہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پر جلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب حدیبیہ پیپر ملز اور سوئز اکاؤنٹس والا معاملہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سیٹل ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ اس کا جو بھی تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے اوپر کون سا کمیشن بیٹھ سکتا ہے؟ قانونی سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا نہیں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اصل اپنے مدعے پر کہ جو خان صاحب ہیں وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب اصل میں کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی، اپنی ہی کابینہ، اپنے ہی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، کل کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ ہر بندہ اب، کیونکہ وہ احتساب کا ٹائم آ گیا نا، عمران خان کی حکومت کا حساب کتاب کا وقت آ گیا نا، 2.5 سال گزر گئے، اب کیونکہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور MNAs ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے نا، اب کچھ کیا ہوتا تو جواب دیتے۔ تو اب کیونکہ احتساب کا وقت آ گیا، اپوزیشن الگ سے چڑھی ہوئی ہے، اپوزیشن کی چڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ اب الگ سے چڑھائی کر رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب ساروں کو ایک دھول اڑا کے کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پرانا کھیل ہے، دھول اڑا کے چلنے والا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی۔ اب کیا ہوگا جی؟ اب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے وزیر مشیر، اگر یہ کمیشن بنتا ہے اور ان کے پاس جو اختیارات ہوں گے کیا ہوں گے، اور انٹرنیشنلی کیا کر لے گا، مطلب سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال کمیشن کو پاکستان میں تو یہ اختیار ہوتا ہے، جو ایکٹ ہے پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت تو ہوگا، اور باہر سے بھی ایجنسیوں کی مدد لے لیں گے، لیکن باہر کچھ ہوگا تو مطلب ہوگا سے مراد کہ کوئی چیزیں بچی ہوں گی نا۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، آصف زرداری نے وہ جتنے نشانات مٹانے ہوں گے مٹا چکے ہوں گے، نواز شریف صاحب نے جتنے ثبوت مٹانے ہوں گے مٹا چکے ہوں گے، اب اتنے عرصے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ براڈ شیٹ کی طرح لکھ پڑھ والا معاملہ تو تھا نہیں نا، آصف زرداری صاحب نے کوئی لکھ کے تو نہیں دیا تھا کہ سر عمل میں خرید رہا ہوں، انہوں نے تو سارا خفیہ رکھا ہوگا۔ اور وہ جو معاملہ تھا سوئز اکاؤنٹس کا، وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی اپنا کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑا ہوگا نا، اگر ان کا ہوگا سارا کچھ تو ممکن ہے ہو، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، پاکستان کے سیاستدان یا سب کانٹیننٹ کے سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کرتے، ممکن ہے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا نہیں، وہاں پہ انٹرنیشنل ایجنسیز کیا کریں گی، کیا ملے گا، شاید کچھ مل جائے، مگر اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب ایک پروپیگنڈا کے ذریعے مزید کچھ مہینے نکالیں، عمران خان صاحب اپنی حکومت کو مزید کچھ زندگی دینے کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب یہ پتہ تو لگ گیا ہے کہ جناب اب وہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پارٹی کے اجلاسوں میں، کابینہ کے اجلاسوں کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے ساتھ عوام میں ہو رہا ہے، تو اب اس کو بچنے کے لیے اب روزانہ دن میں 3 4 پریس کانفرنسز ہوگی کہ سر محل کیسے خریدا گیا تھا، نواز شریف صاحب نے کیسے مقدمہ بنایا تھا، اور پھر سوئز اکاؤنٹس کا کیا ہوا تھا، سوئز اکاؤنٹس میں میاں نواز شریف صاحب نے کتنا کچھ کیا تھا، اور پھر آصف زرداری صاحب بینظیر صاحبہ کے دور میں حدیبیہ پیپر مل والا کیسے رحمان ملک نے وہ ساری تحقیقات کی تھی، وہ سارا کچھ پھر آئے گا، اور سارا دن ٹی وی پہ یہ چلتا رہے گا، اور حکومت کی کارکردگی کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، یا جتنے بھی 45 دن ہیں، کمیشن کو 45 دن سے 2 ماہ ہو سکتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے قوم کا پیسہ واپس آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اس پہ قوم کا مزید پیسہ لگے گا، بالکل ایسے جیسے براڈ شیٹ کے نام پر نواز شریف کے $1 ارب باہر پڑے، کہا گیا پتہ نہیں قوم کے کتنے $1 ارب لگ گئے، آصف زرداری کے سوئز اکاؤنٹس پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے کہا اتنے $1 پڑے ہوئے اس وقت میں، انہوں نے کہا تھا، اور نہ جانے قوم وہ تو نہیں آنے تھے، وہ قوم کے پتہ نہیں کتنے $1 لگ گئے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنے ابھی پچھلے دنوں اجلاس میں پوچھا تھا کہ الطاف حسین کے مقدمے پر کتنے پیسے لگے، تو بتایا گیا تھا پتہ نہیں پاکستان کے 30 کروڑ کے پتہ نہیں کتنے کروڑ صرف وکیلوں کو وہاں ادا کیے گئے برطانیہ میں الطاف حسین کے مقدمے پر۔ اب یہ قوم کا پیسہ آئے گا نہیں آئے گا یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، قوم ٹیکس پیئر کا پیسہ لگے گا ضرور، اور جائے گا کسی اور کی جیب میں۔ ظاہر ہے جیسے براڈ شیٹ تو بتا رہا ہے نا کہ یہ کیسے واردات ہوتی ہے،
کہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہائر کرو، اس کو بتاؤ کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہی بریفنگ ہمیں آ کے دے دو، اور اس بنیاد پہ کہ اتنے پیسے، اس بنیاد پہ آپ کا کمیشن ہوگا، پیسے آتے ہیں نہیں آتے آپ اپنے کمیشن لے کے چلے جاؤ۔ اور اس میں بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں، موسوی وغیرہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، بیچ میں پھر اپنا کمیشن کھڑا کرو۔ تو اس سے عظمت سعید صاحب کی ذات پہ کوئی وہ شک نہیں میں کرنا چاہ رہا، اس سے ہوگا یہ کہ قوم کا پیسہ لوٹا جائے گا، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب کو اس لیے ایک نئے سیف الرحمان چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔